ہر سطح سے اٹھانے کے لیے پچھلی سطح کو چھڑوایا، ہر اگلی سطح پر لانے کے لیے پچھلی سطح کا انکار کروایا، یہ نہیں یہ کرو، اب یہ نہیں یہ کرو۔ جو سیڑھی بسیڑھی چڑھتے ہیں وہ ترقی کیا کرتے ہیں، اور جو اپنا ایک معمول بنا لیں کہ بس یہ کرتے کرتے مر جانا ہے، وہ ترقی نہیں کیا کرتے۔ دکاندار تو روزانہ کی آمدنی دیکھتا ہے، روزانہ کی آمدنی دیکھتا ہے اور روزانہ کا مال دیکھتا ہے کہ کیا ترقی ہے، اور اس کے یہاں ترقی ہی کام ہے۔ اگر تاجر ایک حال پر چل رہا ہے تو وہ اس کو ترقی تو سوچنا دور کی بات، اس کو نقصان سمجھتا ہے اپنا، کہ یہ نقصان ہے کہ میں ترقی نہیں کر رہا، وہ اس کو اپنا نقصان سمجھتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہمیں اپنی محنت کے رخ کو بدل کر اپنی قربانی کی سطح کو بلند کرنا ہے، اور قربانی کی سطح بلند کر کے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنے پیچھے والوں کے لیے کیسے راستہ روکا ہوا ہے۔ اب قدم پہ قدم اٹھاؤ اور قربانی پر قربانی دو، اور ہمتیں کر کے، یعنی اب تو ہر سال کے 4 مہینے پر اور روزانہ کے 8 گھنٹے پر، اور ہمیں اب تو بجائے ہر مہینے سے روزہ کے اب تو ہمیں ماہانہ 10 دن پر آنا چاہیے، کہ ماہانہ 10 دن، اس لیے کہ ہمارے فرماتے تھے ہمیں ہر امتی کا تہائی چاہیے، اس کا بھی تہائی، اس کی جان کا تہائی، اس کے مال کا تہائی، اس کے وقت کا تہائی۔ وقت کا تہائی کیا بنے گا کہ سال کے 4 مہینے اور مہینے کے 10 دن اور روزانہ کے 8 گھنٹے، یہ تو فرماتے تھے کم سے کم ہے، ورنہ ہر امتی کا آدھا دن آدھی رات چاہیے، ہر امتی کا آدھا دن آدھی رات ہر امتی کا چاہیے۔ یہ تو ایک سطح ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ جو سطح ہمارے سامنے ہے روزانہ کے 5 کاموں کی، یہ تو کام کو سیکھنے کے لیے ہے، ورنہ اصل تو مقصد یہ ہے کہ قوم رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ایک ایک امتی کو داعیانہ اور تاجرانہ طریق جو داعیانہ اور ذاکرانہ طریق پر پھرنا آ جاوے، کہ یہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ہر وقت ہر لمحہ اس بات کا یقین رکھے کہ مجھے اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات سے جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ صحابہ کرام تو یہ فرماتے تھے اللہ ابتعثنا، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی، اللہ کے مخلوق کی بندگی سے، اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی پر لے آویں۔ خیر العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، یہ تو ہمارا کام ہے صبح سے شام تک کا، لیکن جو ہم کام سے واقف نہیں ہیں ابھی، اس کو سیکھنے کے لیے یہ چھوٹا سا نصاب بنا دیا، ورنہ کام یہی ہے اور مقصد یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ساری امت کو جان و مال جنت کے عوض خرید لیا ہے، ہم سے سودا ہو چکا، اور جان و مال میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے جان و مال اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں واپس کر دی، یہ دیکھنے کے لیے کہ اب یہ اس سرمایہ کو اور اس عقل کو اور اس جان کو اور مال کو اور وقت کو میرے تقاضوں پر استعمال کرتے ہیں دین کے، یا یہ اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ہم اپنے ارادے اور نیتیں کریں، اور بحیثیت پرانے ہونے کے اپنی قربانی سطح کو بڑھاویں آگے، اور تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو موقع ملے۔ اور میرے دوستو بزرگوں، اگلی بات یہ کہ ہمیں دوسروں سے کام لینا ہے، کام لینے سے کام کرنے والے بنا کرتے ہیں، کام لینے سے کام کرنے والے بنا کرتے ہیں، کہ
کہ پرانے کام کرنے والے نئے کام کرنے والوں پر تقاضے ڈالیں، پرانے کام کرنے والے نئے کام کرنے والوں پر تقاضے ڈالیں اور ان پر تقاضے ڈال کر ان کو کام میں ان سے کام لیں تاکہ یہ کام میں آگے بڑھیں۔ دین کا سب سے بڑا شعبہ ہے کام کرنے والے آدمی بنانا۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پانی پلانے والے سے پانی کے پلانے کی ترغیب دینے والا آگے بڑھ جائے گا، اس لیے کہ یہ بہت سے پانی پلانے والے تیار کر رہا ہے۔ اس طرح ہم بہت سے کام کرنے والے بناویں گے تو آدم سازی دین کا سب سے بڑا شعبہ ہے کہ کام کرنے والے بن رہے یا نہیں بن رہے، جماعتیں لے کر چلنے والے بن رہے یا نہیں بن رہے۔ اگر کام کرنے والے بن رہے ہیں تو کام آگے بڑھ رہا ہے۔ اور میرے دوست بزرگوں، اگر ہم نے ساری دنیا کے انسانوں کو عمل والا بنا کے چھوڑ دیا تو ہمارا کام نہیں ہوا، ہمارا کام نہیں ہوا کہ بھئی ایک آدمی نمازی بن گیا کہ ہمارا کام ہو گیا، کہ نہیں، ہمارا کام تو جب ہوگا جب یہ آدمی سارے عالم کے انسانوں کو نماز پر اور نماز کی محنت پر لانے والا بن جاوے۔ تو ہمارا کام داعی بنانا ہے، ہمارا کام کیا بنانا ہے؟ داعی بنانا ہے۔ عامل بنانا تو خود بخود ہو جائے گا، عمل والا تو خود بن جائے گا، یہ داعی بن جائے گا کہ جو آدمی جس چیز کا داعی بن جائے گا وہ تو عمل کی حقیقت تک پہنچ جائے گا۔ عمل کی شکل پر آنا تو بہت پہلے کی بات، وہ تو عمل کی حقیقت تک پہنچ جائے گا جو عمل کی طرف دعوت دے گا۔ اس کے لیے میرے دوست بزرگوں ارادے کرو اور نیتیں کرو اور ہمتیں کر کے فرماؤ، 4 مہینے کے لیے نقد، ہر سال 4 مہینے نقد، دونوں چیزیں لکھواؤ اور ہمت کر کے کھڑے ہو۔ یہ پرانوں کا مجمع ہے، اس مجمع میں تو نئے لوگوں کو دکھلاؤ کہ پرانوں کی تشکیلیں کس طرح ہوتی ہیں۔ بولے بھائی بولے، ہمت کر کے فرماؤ۔ یہ کہہ کے لایا گیا ہے کہ پرانوں کا جوڑ ہے۔ نقد لکھواؤ، جماعتیں آئی ہوں وہ لکھواؤ، چلے والے ہیں وہ 4 مہینے کریں۔ فرماتے رہے بھائی، ایک جماعت کانپور 4 مہینے، اللہ بہت قبول فرما جی، اللہ قبول فرماوے۔ کیا نام ہے؟ جماعت ہے کہاں کی جماعت ہے بھائی؟ ذمہ دار کا نام بتاویں اور جگہ کا نام بتاویں۔ مظفر نمار، کیا نام ہے؟ محمد۔ اور بھائی دیکھو اٹھ کے نہ جائیے وہ بھی، اور بولیں بھائی، بھائی اتنی آپ نے قربانی دی، اللہ قبول فرماوے۔ ذرا سا اور بیٹھے رہے تاکہ یہ تشکیل وجود میں آ جائے جو اصل مقصد ہے۔ بھائی جم کے بیٹھے رہے، دیکھو تشکیل کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، تشکیل والے ہیں کام میں لگ جاؤ، بولتے رہیں بھائی، ہمت سے بولیں بھائی، پرانوں کا مجمع ہے، اپنے پڑوسیوں کو متوجہ کر کے تشکیل شروع کریں۔ سب سے پہلے اپنی ذات کے اعتبار سے بولیں، بولتے رہو بھائی، بھائی سب سے آگے والے ذرا ہمت کرو، اپنی ذات کے اعتبار سے بول کر پھر دوسروں پہ محنت کرو، انشاءاللہ بہت مجمع تیار ہو جائے گا۔ آپ کی خاموشی سے پورا مجمع خاموش ہے۔ فرماتے رہیں بھائی، فرماتے رہیں ہمتیں کر کے، فرماؤ بھائی۔ مقاموں کے اوپر جو اپنی جماعتوں کے نام لکھوائے ہیں، جو تیار ہوئی ہیں، وہ جماعتیں بن کے آئی ہوئی ہیں، وہ بھی بولیں۔ اور دوسرا کیا نام ہے؟ اور بتائیں بھائی، اس وقت بولیں یہاں، 4 مہینے بولیں بھائی بولیں۔ قبول فرماؤ۔ اور فرماؤ بھائی۔ اللہ اکبر، اللہ